ایک آخری حدیث جو پیغمبر اسلام کی آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، نوجوان اس پر غور کریں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 before 5، یعنی 5 چیزوں کی اہمیت کو جانو 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کی اہمیت کو جانو، امپورٹنس کو جانو 5 چیزوں سے پہلے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یور یوتھ بیفور یور اولڈ ایج، یعنی تمہاری جوانی تمہارے بڑھاپے سے پہلے۔ یہ جوانی ایک بار گزر گئی تو کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گی، لہٰذا اس کا تم بھرپور استعمال کرو اور پازیٹیو استعمال کرو۔ نمبر 2، یور ہیلتھ بیفور یور سکنس، یعنی تمہاری صحت بیماری سے پہلے۔ صحت ہے تو ہے، اگر چلی گئی تو پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گی، لہٰذا اپنی صحت کو دنیا کی تمام قیمتی چیزوں سے بھی زیادہ قیمتی جانو۔ یہاں جتنے لوگ ہیں یہاں صحیح سلامت دکھتے ہیں، ان کے پاس 2 ہاتھ بھی ہے، 2 پیر بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرنل آرگنز بھی ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا امپورٹنس نہیں معلوم ہوگا۔ آپ کو اگر ان کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے تو کچھ وقت نکال کر درمیان میں بیچ میں ہفتے میں ایک ہی بار ہاسپٹلز چلے جایا کیجیے۔ اب آپ کے قریب میں بھی ہاسپٹلز ہے، ایمس ہے، پی ایم سی ایچ ہے، IGIMS ہے، دنیا بھر کے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، کچھ لمحات وہاں جا کر گزاریے اور پھر دیکھیے بیماریوں کو، سکنس کو دیکھیے، لوگ کس طرح بغیر ہاتھ کے تڑپ رہے ہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، نوجوان ہے لیور ڈیمیج ہو چکا ہے، نوجوان ہے کڈنی خراب ہو چکا ہے، نوجوان ہے ہارٹ فیل ہو چکا ہے، لیکن آپ کا سب کچھ ہے۔ تو وہ لوگ جن کی صحت ابھی بچی ہے وہ دنیا کی تمام قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی اپنی صحت کو جانے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 ہے یور ویلتھ بیفور یور پاورٹی، یعنی تمہاری کشادگی۔ آج آپ کے پاس کشادگی 2 ہی پیسے ہیں، لیکن آپ کے پاکٹ میں 2 پیسے ہیں، لیکن اگر وہ لمحہ آ جائے کہ 2 پیسے کے لیے بھی آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے تو آپ امیجن کیجئے کہ اس وقت آپ کیا کریں گے۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہے اس کا بھرپور اور جائز استعمال کیجئے۔ اور نمبر 4، یور ٹائم بیفور یور انگیجمنٹ، یعنی تمہارے فرصت کے لمحات تمہاری مصروفیت سے پہلے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ 9 بجے نکلتے ہیں، شام میں 7 بجے آفس سے لوٹ آتے ہیں، آپ 8 بجے 9 بجے شاپ کھولتے ہیں، 8 بجے رات میں 9 بجے شاپ کو بند کرتے ہیں۔ اب بھی آپ کے پاس اس کے بعد اور اس کے پہلے کا وقت مل رہا ہے، لیکن تصور کیجئے کہ یہ وقت بھی آپ سے ختم ہو جائے اور چھن جائے اور آپ سونے کے لیے بھی پریشان ہو جائیں، نیند کو حاصل کرنے کے لیے بھی پریشان ہو جائیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ لہٰذا جو وقت ہے اسی کو استعمال کیجئے۔ اکثر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ 2 چیزوں کا بھرپور ایکسکیوز اور عذر بناتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ابھی کچھ اور پیسے آ جائے تو میں دین کا کام کر لوں گا، کچھ اور پیسے آتے تو میں پڑوس کی بھی اور جن کی مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کر لوں گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ملے ہیں جو کہتے ہیں میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر میں دین کے کام میں لگوں گا۔ وہ ریٹائر بھی ہو گئے، 10-15 سال گزر بھی گیا، وہ بیماریوں میں الجھ گئے، اب وہ اپنے اندر سے حوصلوں کو بھی کھو چکے ہیں کہ وہ کچھ کرے۔ لہٰذا جو وقت ہے اس کو اہم جانیے، امپورٹنٹ جانیے۔ اور آخری بات ہے کہ یور لائف بیفور یور ڈیتھ، یعنی تمہاری زندگی موت سے پہلے۔ یہ 5 چیزیں اب غور کیجئے کہ اگر ہم یہ 5 چیزیں پیغمبر اسلام کی یہ 5 نصیحتیں پکڑ لیں تو کیا کوئی نوجوان اپنی زندگی کو ویسٹ کر سکتا ہے؟ اگر ہم پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پکڑ لیں تو کیا دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو لے کر آپ ماتم کریں؟ کوئی بھی ایسا شخص موجود ہوگا جس کو لے کر آپ اسے شکایت کا موضوع بنا دیں؟ کیا کوئی بھی شخص ایسا ہوگا جس کو لے کر آپ یہ کہنا شروع کریں کہ اس کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، ان لوگوں کی وجہ سے میں فیل ہو گیا، میری تمام ناکامی کی وجہ XYZ اور میرے پڑوس اور میرا محلہ اور میرا ملک ہے؟ کیسا ہوگا؟ کیونکہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا الٹرنیٹ دنیا میں موجود نہیں، اور یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن کے پاس یہ 5 چیزیں موجود ہوں وہ دنیا کی تمام طاقتوں اور تمام ریسورسز کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ 5 چیزیں کھو دیں وہ دنیا کی تمام طاقت اور تمام ریسورسز کے رہتے ہوئے بھی اس دنیا میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے۔